اور اپنے بادشاہ، اپنے خداوند، اپنے خدا، اپنے آقا، اپنے مالک کے نام کو عزت و جلال دے رہی ہے۔ یہ اس کا فضل اور اس کا رحم، اس کا کرم ہے جو وہ اپنے لوگوں کی زندگیوں پر کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا فضل ہوا کہ خدا نے اپنے بندہ کو زندگی دی، اور زندگی کے ساتھ ان سارے خواہش کو پورا کرنے کے لیے بار وقت وسائل مہیا کر رہا ہے۔ یہ جلال ہم خدا کے نام کو دیتے ہیں۔ بھائیے، اب ٹائم ضائع کیے بغیر آج ایک ایسے روگن کا ذکر آج آپ کے سامنے کروں گا۔ بائبل مقدس کے اندر اگر عہد جدید کے اندر دیکھا جائے، یسوع مسیح جب شمعون کے گھر بیٹھا تھا، وہاں پر ایک خاتون، ایک بہن جس کا نام مریم مگدلینی تھا، اس نے آ کر یسوع مسیح کے سر پر ایک عطر ڈالا، اور بائبل بیان کرتی ہے وہ عطر، وہ روغن، وہ تیل نہایت قیمتی تھا، جو کافی دینار کے اندر یہودا اسکریوتی نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ 200 دینار کا بیچ کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ اس قدر نایاب قسم کا وہ عطر، وہ روغن، جسے بنی اسرائیل کی کنواری بیٹیاں اپنی شادی کے لیے اکٹھا کرتی، تیار کرتی، تاکہ وقت وکرہ پر جب دلہا براتیوں کے ہمراہ آئے اور وہ جیسے آج ہم رنگز ایکسچینج کرتے ہیں، سیم اسی طرح اسرائیلی لوگوں کی بیٹیاں جو ہیں وہ عطر، جسے ایک نایاب قسم کا نام دیا گیا، وہ جب اس کا شوہر براتیوں کے ہمراہ تھا اور وہ عطر کو اس کے سر کے اوپر ڈال دی، جو اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ آج سے میرا جینا، میرا مرنا آج سے تیرے لیے۔ سر پر ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ آج سے میرے سر کا سربراہ آج سے تو ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار روغن ہمیں بائبل کے اندر دکھائی دیتے نظر آتے ہیں، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے روغن کا ذکر آج آپ کے سامنے بیان کروں گا جو اپنی ذات کے اندر بڑی اہمیت کا حامل، جس ملک کے اندر اس بلسان کی، اس روغن کے درختوں کی کاشت کی جاتی، وہاں کے لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ نایاب قسم کے روغن کے درخت جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ہے۔ لیکن آج آپ کے فخر کے لیے بھی بیان کروں گا کہ ہمارا فخر جو ہے وہ روغن بلسان پر ہے یا کس پر ہے۔ دیکھیے حضرات، خدا کے پاک کلام میں غزل و غزلات کی کتاب، سلیمان بن داؤد کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے جس کا نام غزل و غزلات، اس کا چھٹا باب اور اس کی دوسری آیت کے اندر یوں مرقوم ہے۔ جن کے پاس، جنہیں مل جائے، امثال کے آگے واز اور واز کے آگے جو کتاب ہے اس کا نام غزل و غزلات ہے۔ یہاں پر مرقوم ہے، میرا محبوب اپنے بوستان میں بلسان کی کیاریوں کی طرف گیا ہے تاکہ باغوں میں چرائی اور سوسن جمع کرے۔ میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے، وہ سوسنوں میں چراتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام میں جس کتاب کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کیا گیا ہے، اس کتاب کا لکھنے والا بزرگ سلیمان، جو داؤد کا بیٹا، بیت سبا کے باطن سے جنم لینے والا یہ خوبصورت نوجوان شخص، جس کے بارے میں لکھا ہوا
बनी इस्राइल में नहायत खूबसूरती का हामिल ये शख्स जायदाद के लिहाज से इसकी बानी बाइबल मुकद्दस तस्दीक फरमाती, इससे पहले और इसके बाद कोई ऐसा बादशाह बनी इस्राइल के अंदर होकर नहीं गुजरा जो इसकी शानो शौकत के मुशाबा ठहरे। इस कदर बाबरकत ये शख्स जिसके बारे में सलातीन का सहीफा बयान करता, सालाना तौर पर सिर्फ और सिर्फ सोना इसके नहर के अंदर जो आता है वो 666 कतरार इसकी जो है वो मिकदार है जो सुलेमान के महल के अंदर आती है। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ चांदी इसकी दौरे हुकूमत के अंदर इस कदर आम थी कि इसके जो मुलाजिम खादम हैं उनके घरों के अंदर ना तो प्लास्टिक के, ना पीतल के, ना लोहे के, बल्कि चांदी के बर्तन उनके घरों के अंदर मौजूद हैं। इस कदर खुदा ने इसे बाबरकत किया। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ अपनी हिकमत में ये बढ़ता गया ना, लेकिन नादानी का बायस जो चीज ठहरी वो ये थी कि इसने बाइबल के कानून के मुताबिक एक ऐसा काम किया जिसे करने का खुदा ने इसे हुक्म नहीं दिया। खुदा ने हुक्म दिया कि ये काम तूने नहीं करना, इसने वो काम किया। और सारे जानते हैं कि इसने बेशुमार औरतें अपने लिए ब्याह ली और उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर इन बीवियों को रखा। लेकिन यहाँ पर जिसके लिए इस किताब को लिखा गया उस औरत का नाम शलूमियत था। और शलूमियत के नाम का मतलब जो है वो सलामती की शहजादी, और सुलेमान के नाम का मतलब जो है वो भी यही है, वो सलामती का शहजादा है। और जिससे ये प्यार कर रहा है उसका नाम सलामती की शहजादी है। यानी कि शहजादा और शहजादियों के मिलने का मिलाप जो है वो यहाँ पर बयान किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इन सारी बीवियों के अंदर ये वाहिद वो खातून थी जिसे बुजुर्ग सुलेमान बिन दाऊद जो है, जैसे हमारे मुल्क के अंदर ये रवायत है कि दुल्हा जो है जब वो दुल्हन को बिहाने के लिए आता है तो वो सर के ऊपर कुल्ला सेहरा पहनता है और वो जाकर अपने ससुराल में इस नियत से अपने बरातियों के साथ जाता है कि मैं दुल्हन को बिहाने के लिए लेकर आया। और सुलेमान ने इन सारी बीवियों में से सिर्फ जिसे पंजाबी च सेहरिया दे नाल जिन्होंने ब्याया सी वो शलूमियत, जिसके लिए गज़लो गज़लात की किताब लिखी गई। और गज़लो गज़लात के नाम का मतलब जो है वो गीतों का गीत है। और उसने बेशुमार ऐसी बातें शलूमियत के बारे में बयान की जिन्हें देखते और पढ़ते हुए चर्चिस के अंदर इस बात को बोला जाता है कि इस किताब को पढ़ना और इस किताब को खोलना जो है वो वाजिब रवा नहीं है। इसके अल्फाज इस कदर लिखे गए हैं कि सुनने वाले और पढ़ने वाली नौजवान बेटियों और बेटों के ज़हनों के अंदर गलत तस्वुरात जो है वो पैदा होते हैं। लेकिन जान रखिएगा कि सुलेमान ने शलूमियत के लिए इस किताब को लिखा और आगे वो बयान करता है कि अगर सुलेमान के नाम का मतलब जो है वो सलामती का शहजादा है तो यीशु मसीह के बारे में भी लिखा हुआ है, वो भी अमन व अमान और सुलह और सलामती का शहजादा है, जिसके बारे में यशायाह इस बात की तस्दीक फरमाता है कि वो लोहे के आसा से हुकूमत करेगा और उसकी सल्तनत का अखीर ना होगा। सुलेमान ने इस किताब को शलूमियत के हक में, लेकिन यीशु मसीह ने अपने दुल्हन यानी जिसके बारे में मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि दुल्हन को लेने के लिए आएगा। और बाइबल अहद अतीक के अंदर बयान करती है कलीसिया उसकी दुल्हन है जिसे दुल्हा लेने के लिए आएगा। और यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के हक के अंदर इस खूबसूरती के अल्फाज को कलमबंद किया, लिखा और बयान किया।
اور یہاں پر لکھا ہوا ہے میرا محبوب اپنے بلسان کی کیاریوں کی طرف بیان. لفظ بلسان آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. بلسان کے نام کا مطلب جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ جس کا ترجمہ آقا سردار ہے، سلطنت کرنے والا، بادشاہی کرنے والا. یہ بلسان کے نام کا مطلب ہے. اور اسے کیوں سردار اور آقا کا نام دیا گیا، کیوں اس کے مطلب کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے روغنوں کے اندر جتنے بھی بائبل کے اندر آپ کو نایاب قسم کے روغن اور عطر نظر آتے ہیں، ان سب سے افضل جو سمجھا جاتا ہے وہ بلسان کا روغن ہے، جو ملک کنعان کے اندر کاشت کیا جانے والا، بڑی خوبصورتی محنت کے ساتھ اسے جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. یہ معمولی قسم کا روغن نہیں ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں کہ یہ روغن وہ روغن ہے جسے جب درختوں کو اس سے کاشت کیا جاتا ہے، یہ خود رو پودا نہیں ہے، یہ چیڑ کے درخت کی طرح خود نہیں اگتا ہے، یہ دوسرے درختوں کی طرح جیسے آج آپ کو نیم کے درخت بے شمار ایسے درخت نظر آتے ہیں، آپ بیج پھینک دیتے ہیں اور انہیں مٹی ملنے کے سبب سے ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ درخت کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. لیکن یہ بلسان کے درخت خود رو نہیں، انہیں کاشت کیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے. اور محنت کی جاتی ہے تو ذرا دیکھیے گا ذرا اس کی خاصیت اور اس کی اندر کون سی کوالٹی ہے جس کے بارے میں خدا نے اس روغن کی جو ہے وہ تعریف کی ہے. بزرگ یرمیہ کا صحیفہ اس کا 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے. بزرگ یرمیہ کا صحیفہ اس کا 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے. کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ خدا سوال کرتا ہے اور سوال کرتا ہے کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ یہاں پر خدا جو ہے، اگر آپ اسے آگے چل کر دیکھیں یرمیہ 46 باب کے اندر اس چیز کو جس سے مخاطب کیا جا رہا ہے یہ خدا ملک مصر کے ساتھ مخاطب ہے اور بیان کر رہا ہے کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ اب جب لفظ جلاد تھوڑی سی اس کی بیان کرتا چلا جاؤں گا. جلاد جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیدائش کی کتاب کے اندر بزرگ یعقوب جو ہے وہ جس طریقے سے بھی اپنے ماموں لابن کے ہاں پہنچا اور وہاں پر پہنچا، اس نے جو بھی محنت مشقت کی وہ اپنی بیویوں کو ایک ٹائم آیا جب اس نے ٹھان لیا کہ میں اب یہاں پر نہیں رہوں گا بلکہ میں نکلوں گا اور اپنے آباؤ اجداد کے پاس واپس اس ملک کے اندر جاؤں گا. اور اس ملک کا نام ملک کنعان جہاں سے یعقوب نکلا اور دوبارہ پھر اسی ملک کے اندر آنے کو. اور لکھا ایک ٹائم آیا جب اس کی بیویاں، اس کے بچے، اس کے نوکر، اس کے چاکر، اس کے مہلو مواشی ایک بہت بڑی رقم ایک بہت بڑے گروہ کے ہمراہ جب وہ بغیر اپنے ماموں کو بتائے وہاں سے چوری سے نکلا ہے. اور ایک ٹائم آیا کہ جب اس کے ماموں نے خود اور بہت سارے بڑے گروہ کو لے کر نکلا تاکہ یعقوب کو جا کر پکڑے، اور وہ ایک پہاڑ پر جا کر پتا چلا کہ یعقوب جو ہے
وہ تیری بیٹیوں راخل اور لیا اور ان کی لونڈیوں کے ساتھ دانے جہاں پر ٹکا ہوا. اور کیا کہ وہ جہاں پر یعقوب کو انہوں نے پکڑا اور یعقوب نے اور لابن نے جس جگہ پر مل کر کھانا کھانے کو تھے وہاں پر لکھا ہے اس نے ایک پتھروں کا ڈھیر بنی اسرائیل کے قانون کے مطابق اس نے پتھروں کو اکٹھا کیا اور اس جگہ کے اوپر اس نے پتھروں کو کھڑا کر کے اس کے اوپر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام اس نے جلاد رکھا تھا جس کے نام کا مطلب ہے شہادت کا ڈھیر، گواہ کا ڈھیر. اور اس نے اس سے یہ قسم کھائی، اس بات کو خدا کو درمیانی لا کر کہا کہ خدا میرے اور تیرے درمیان گواہ ٹھہرے، اور یہ ڈھیر جسے میں نے پتھروں کا کھڑا کیا ہے، جس پر میں نے تیل ڈالا، اسی رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خدا میرے اور تیرے درمیان گواہ ہے، اور یہ گواہی کا ثبوت یہ وہ پتھروں کا ڈھیر ہے جو میں نے کھڑا کیا ہے. اور اس نے اس جگہ کا نام جلاد رکھا جس کے نام کا مطلب ہے شہادت کا ڈھیر، گواہ. اور اس نے جگہ کا نام اس لیے ملک کا جلاد رکھا کہ خدا میرے اور تیرے درمیان گواہ. اور یہاں پر خدا بیان کرتا ہے کہ آگے چل کے تھوڑا سا آگے چلیں تو بنی اسرائیل کے 3 قبیلے جب بنی اسرائیل کو ملک کنعان کے اندر یعنی کہ بحر کلثم کو عبور کر کے یردن کو عبور کر کے دوسری طرف جانا تھا، تو وہاں پر بنی اسرائیل کے 3 قبیلوں نے، ایک کا نام روبن، ایک کا نام بنیامین اور تیسرے کا نام آپ بتائیں گے. نہیں پتا. 3 قبیلوں نے جد روبن اور بنیامین اس بات کو کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے مواشی اور بھیڑ بکریاں، ہمارے پاس بہت کچھ خدا نے دیا ہے، اب کرم و رحم فرما تاکہ ہم اس دریا کو عبور کر کے ملک کنعان کی طرف نہیں بلکہ ہم اسی طرف جس ملک کا نام یعقوب نے ملک جلاد رکھا ہے ہمیں یہی پر ٹک جانے دے تاکہ ہم، ہمارے بچے، ہمارے خاندان، ہمارے محل و معاشی، وہ ساری برکات جو خدا نے ہمیں دی ہے ہم اسی ملک کے اندر ٹک جائیں. اور لکھا ہوگا یہ تینوں قبیلے جو ہے وہ ملک جلاد کے اندر ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے خدا پوچھتا ہے کیا جلاد میں روکنے کو ساتھ نہیں؟ خدا سوال پوچھتا ہے کیوں خدا کہہ رہا ہے مصریوں سے بتا ذرا بھائی یہ کاشتکاری جو ہے یہ اسی ملک کی پیداوار ہے، اور تو اور تیری رایا اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نایاب قسم کا روغن ہے جو جس جگہ پر بھی لگا دیا جائے شفا ممکن ہو جاتی. جس مرض کے خلاف یہ انسان کا روغن استعمال کر دیا جائے، جس میڈیسن کے اندر یہ ڈال دیا جائے، جس جگہ پر یہ لگ جائے وہاں پر شفا کا عمل جاری اور ساری ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ذرا سوچئے گا کہ مصری لوگ ان کے رولز اور عقیدے کے مطابق وہ میرے اور آپ کی طرح مردوں کو نہیں دفناتے، بلکہ جب وہ مردوں کو دفنانے سے پہلے ایک ایسا کام کرتے ہیں جسے آج پوسٹ مارٹم بولا جاتا ہے. ایگری ہے میرے ساتھ؟ ہاں جی ایگری ہے. وہ یہاں سے چیرتے ہیں اور یہاں تک لاتے ہیں اور انسان کا سارا اندرونی نظام نکال دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر توڑی میرا بھر کے ٹانگے لگا دیتے ہیں. اور بنی اسرائیل جو ہے ملک مصر کے رہنے والے لوگ جو باشندے ہیں وہ اپنے مردوں کو دفن کرنے سے پہلے ان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور ان کے اندر سے گردے، انتڑیاں، ہر طرح کا لزوامات جو ہے وہ نکالتے، ان کی آنکھوں تک جو ہے وہ نکال لیتے، اور نکالنے کے بعد اس کے اندر جس چیز کو بھرا جاتا ہے وہ روغن بسان اور دوسری جڑی بوٹیوں سے بنایا ہوا روغن ہوتا ہے.
اور روغن لگانے کا، بلسان لگانے کا ان کا یہ مطلب تھا کہ یہ بلسان کے اندر یہ قدرت خدا تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھری ہے کہ جب یہ مردوں کی لاشوں کے اندر بھر دیا جائے تو کیڑا انسان کی لاش کو چھو نہیں سکتا ہے. اور فرعون کی لاش ابھی تک سیف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ روغنات بھرے پڑے، اور اس لیے فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ روغن ہے. وہ ہم مردوں کی لاشوں کو ہم ہزاروں سال تک ہم محفوظ کر سکتے ہیں. یہ خاصیت کسی روغن کے اندر نہیں ہے، اس سے خاصیت صرف روغن بلسان کے اندر ہے جو ہمارے ملک کی پیداوار ہے. اور اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بہت نایاب قسم کی چیز موجود ہے. اور خدا سے پوچھتے ہیں بتا ذرا تجھے جس چیز پر فخر ہے، تو شفا پانا چاہنا بھائی، تو فخر کر رہا ہے بلسان کے روغن پارے، لیکن اس کے باوجود تیرے پاس یہ ہونے کے باوجود میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ جلات کے پہاڑ پر چڑھ جا، اس جگہ پر جا جہاں پر خدا نے اور یعقوب نے اور لاban نے قسم کھائی ہے کہ میرا خدا میرے اور تیرے درمیان گواہ ٹھہرے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خدا وعدوں کا سچا خدا، سات کلال کول خدا. اور یہاں پر خدا کہتا ہے اس جلال کے پہاڑ پر چڑھ جا، میں جہاں پر تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بلسان تو تجھے شفا نہیں دے سکتا، لیکن میں تجھے بتاؤں گا تیرے بندروں کو کون توڑے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جلال کو چڑھ جا اور بلسان لے لے، اور روغنوں کے اتر کے سردار کو، آقا کو لے لے، تو شفا پا جائے. اور یہ اس روغن کو حاصل کرنے کے لیے جب درخت لگائے جاتے ہیں، یہ درخت ہے اور اس کے درمیانی جو ہے یہاں پر بہت ساری نشتروں کے ساتھ اس کے اندر پھٹ لگا دیے جاتے ہیں. اور وہ پھٹ لگاتے ہیں اور جس کو اس کے اندر لگاتے ہیں اس کے اندر گھونپتے ہیں، اور نیچے جو ہے وہ ڈبے نما چیزیں رکھ دیتے ہیں. اور روغن جو ہے وہ اپنی مقدار، اپنی سپیڈ کے حساب سے نکلتا ہے، اور اس نشتر پر چھری تلوار جو بھی گھونپا جاتا ہے اس سے وہ بہتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ نیچے رکھے ہوئے برتن کے اندر جو ہے وہ گرتا ہے، اور اسے لے کر بلسان کے روغن کے اندر، عطر کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ بلسان تو صرف مردوں کو سیو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ بلسان تو جہاں پر صرف زخم ہے اسے چنگا کرنے کے لیے لگا دیا جاتا ہے. لیکن آج جس روغن کا ذکر میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، وہ روغن جہاں پر لگتا ہے وہاں پر مردے صرف سیو ہی نہیں ہوتے، وہاں پر مردے زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا اس روغن کا نام روغن بلسان نہیں ہے جو انسان کو زندگی دیتا ہے. یہ تو مصری صرف سیو کرتے ہیں اپنے عزیزوں تعارف کے لیے، تاکہ ان کی لاشوں کو مرنے کے بعد جو ہے وہ کافی دیر تک جو ہے وہ سیو کر لیا جائے. لیکن آج جس روغن کے پاس، جس درخت کے پاس آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں، آج جب اس کے پاس آئیں گے تو وہ صرف مردوں کو سیو کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے تو جہاں پر لگ جاتا ہے وہاں پر بائبل مقدس بیان کر دیتی ہے. تو لب جہاں پر لگ جاتا ہے، خروج کی کتاب کے اندر لکھا ہوا اس روغن کے اندر کتنی بڑی خاصیت ہے، کتنی بڑی قدرت ہے، جس کے بارے میں بزرگ موسیٰ کو کہا گیا، اے موسیٰ جب تو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنے کو ہے تو میں تجھ سے کچھ ایک بات بیان کرتا ہوں. اپنے گھر پیچھے بول ایک برا لے جسے ذبح کریں، کھائیں، آگ پر بھون کر بے خمیری روٹیوں کے ساتھ کھائیں. اور خمیر گناہ کی علامت ہے. کبھی بیان کروں گا اور میسج دوں گا کہ خمیر کیا ہے. دیکھا بے خمیر روٹی کے ساتھ بغیر خمیر ڈالے اس گوندے ہوئے خالص آٹے کے ساتھ اسے آگ پر بھون کر کھانا. لیکن جان رکھنا کہ برے کے خون کو تمہیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر کی
चोटों पर लगाना है। और आज रात मौत का फरिश्ता गुजरेगा। कौन सा फरिश्ता गुजरेगा? मौत का फरिश्ता गुजरेगा। और जिस किसी घर के दरवाजे पर ये रोगन, ये अतर लगा हुआ ना मिलेगा, हलाकत का फरिश्ता उसे क्या करेगा? उन्हें मार डालेगा, उन्हें हलाक कर देगा। जैसे मिस्रियों के पलोठे मार रहे हैं, बनी इस्राएल के जिन दरवाजों पर ये रोगन लगा हुआ ना मिला, मौत का फरिश्ता उन्हें भी लेकर चला जाएगा, उनके पलोठों को भी मार देगा। और बनी इस्राएल ने क्या किया है? इस रोगन को लिया है। और इस रोगन का नाम क्या है? बता सकते हैं? रोगन जो मुझे आपको जिंदगी देता है, आपके आवाज का है क्या? उसका नाम है, उसका इसका लहू यीशु का लहू है। और बाइबल के अंदर लिखा है, मौत का फरिश्ता आया और जिन जिन दरवाजों की चोटों पर भरने का लहू लगा हुआ उसे नजर आया, उन्हें वो छोड़ता हुआ गुजरता चला गया है। यीशु के लहू के अंदर ये कुदरत है कि वो तो जहां पर लग जाता है वहां पर तो मौत के फरिश्ते भी देखकर गुजर जाते हैं। वो लहू तो जहां पर लग जाता है वहां पर बंधन और जुए भी टूट जाते हैं। वो लहू जहां पर लग जाता है वहां पर रोगी लोगों से शिफा पाना शुरू हो जाते हैं। ये रोगन के अंदर ये कुदरत और ताकत है कि इंसान का रोगन तो सिर्फ मर्ज से शिफा देता है, लेकिन मेरे खुदा के खून के अंदर ये कुदरत और ताकत है कि वो जख्मों को नहीं बल्कि वो तो नसूरों को भी चंगा कर देता। और उस लहू के अंदर ये कुदरत है कि वो लहू इंसान के गुनाहों से उसे पाक और साफ कर देने की कुदरत और ताकत रखता है, जो हाबिल के खून की निस्बत मेरे की बनाई के मुझे रखता है। और बाइबल के अंदर लिखा है, इसलिए बयान करती है कि यीशु मसीह को जब सलीब पर लटका दिया गया तो कहां पर बाला घूम पा गया? जब लिखा है, सरदार कायनों ने कहा कि जो है वो सब्त की तैयारी का दिन है, जल्दी से पकड़ो, सलीब पर लटके हुओं की हड्डियों को तोड़ डालो ताकि ये मर जाए। लेकिन लिखा हुआ है मेरे और आपके खुदा के बारे में, बुजुर्ग